سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ خود بھی صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا وہ بھی صحابیہ ہیں۔ گو کہ ابتدا میں ان کو اسلام کی گر سے ہی دشمنی ملی غزوہ بدر میں، چونکہ ان کے نانا عتبہ بھی مارا گیا اور ان کا ماموں ولید جو ہے وہ بھی ہلاک ہوا۔ یہ چونکہ مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، اور یہ بڑے بڑے سردار جو تھے یہ غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے اور جہنم واصل ہوئے۔ اس بنا پر ان کی والدہ، ان کے والد، چونکہ اس کے بعد غزوہ احد میں وہ سربراہ تھے، اور وہ غزوہ بدر والا لشکر تجارتی اس کے سربراہ بھی یہی حضرت ابو سفیان ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اس بنا پر ان کو گھر سے ہی ایک مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی کا سبق ملا، چونکہ ان کے بہت زیادہ قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، تو ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام کا کچھ میلان ہوا، اسلام کی طرف راغب ہوا، کہ جب غزوہ واقعہ رجی جو ہوا اس میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی لٹکانے لگے مکہ میں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ تو اپنے نبی کو ہمارا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے ان کے سامنے پیش کر دے، ان کو بتا دے کہ آج ہمیں یہ کس وجہ سے یہاں سولی دے رہے ہیں، تو اور ان کو یہ جتنے کافر جمع ہیں ہمارے ارد گرد ان کو گن لے، ایک ایک کر کے ان کو اس کا بدلہ دے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے باپ نے وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ہم سچے ہیں تو پھر ہمیں یہاں سے کھسکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے، ہم جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت سے میرا اسلام کی طرف میلان شروع ہوا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا جو کیا ہے سن 7 ہجری میں، اس وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو ایک دن بتایا تو والدہ کہتی تھی کہ اگر میں ان کے باپ کو بتاؤں تو وہ ان کو سخت سزائیں دیں گے۔ اناؤنس نہیں کیا اور اگر نہ بتاؤں تو ممکن ہے کہ یہ کہیں یہاں سے بھاگ کر یہ مدینہ نہ چلے جائیں۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں رہتی تھی۔ تو ایک دن بتا ہی دیا ابو سفیان کو کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کے دل میں اس طرح اسلام کی کچھ محبت ہے۔ تو وہ کہنے لگے میری بھی کچھ یہی کیفیت ہے۔ تو اس طرح یہ مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر فتح مکہ پر باقاعدہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بھی اعلان جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہی کیا ہے۔ ان کے طرز حکومت میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو مدینہ میں انہوں نے نا وگ دیکھی، یہ جو بالوں کا گچھا ہوتا ہے، یہ دیکھا تو وہ ان کے پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ این علماؤکم یا اہل المدینہ، اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں دیکھ رہا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یعنی ایک اس بات پہ ایک وقت کا حکمران اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر اس قدر سٹینڈ لے رہا ہے اور علماء کو جھنجھوڑ رہا ہے جو مدینہ کے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ سنت کی اس حوالے سے مخالفت نہ ہو۔ یہ بطور حکمران تھے وہ، اور اس دور میں انہوں نے اس چھوٹی سی بات پہ یہ نوٹس لیا۔ اچھا، اسی طرح ایک صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، انہوں نے دیکھا وہ آئے مکہ میں اس وقت تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے نا وہ روزہ نہیں رکھا ہوا یہ عاشورہ کا 10 محرم کا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، میں رکھ رہا ہوں روزہ۔ تو یہ آپ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس بنیاد پر لوگوں نے روزہ رکھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ایک حکمران ہو، اسلامی حکمران، اور آج کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ایک حکمران ہو آ کے لوگوں کو روزے کی ترغیب دے، اور وہ بھی عاشورہ کے روزے کی۔
یہاں تو کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ خود مالک ہے اور اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے روزے جو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس پہ ترغیب دے رہے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ایز اے حکمران، یہ اصل یہ بات بتا رہے ہیں بطور حاکم وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ لفظ بھی ادھر بھی ارشاد فرمایا کہ این علماؤکم، کہ تمہارے علماء کہاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ خیال رکھتے تھے ان باتوں کا کہ لوگ سنت سے ہٹے نہ، سنت پہ قائم رہیں اور اس پہ رہیں۔ اچھا، انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص نا حج کے ایام میں کوئی گفتگو ایسی کر رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے نظام کی جو ہے سختی کہہ لیں یا اس کا نوٹس لینا اور پورا جائزہ لینا وہ کس قدر تھا کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ کوئی گفتگو کرتا ہے حج کے ایام میں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ تم کس کی اجازت سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، ہم سکھا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، اگر مجھے اس سے پہلے پتہ چلتا تو میں تمہیں یہ قتل نہ کرنے دیتا، یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو سنت، جو طریقہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق اسے ہونا چاہیے۔ یہ 3 واقعات میں نے اس لیے سنائے کہ آپ کو بتا سکوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی ادنا سی مخالفت کو بھی مناسب نہیں سمجھتے، برداشت نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے۔